فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے پاپولر فرنٹ آف انڈیا PFA کے 8 ممبرز کو مشروط ضمانت دے دی جو NIA کے ذریعے درج ایک کیس میں ملزم تھے۔ ہائی کورٹ کے جسٹس کے لکشمن نے ان تمام کو پاسپورٹ حوالے کرنے، کسی کو دھمکیاں نہ دینے اور ہر جمعے کو پولیس اسٹیشن میں حاضر ہونے جیسے شرائط عائد کرتے ہوئے 25,000 روپے شخصی مچلکے کے ساتھ ضمانت منظور کر دی۔ NIA نے کرنول اور دیگر علاقوں کے نوجوانوں کو ایک مذہب سے متعلق تربیت دینے کے الزام میں PFI سے وابستہ 8 ممبرز کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا اور ان تمام کو عدالتی تحویل میں دے دیا گیا تھا۔ اس کیس کے ملزمین محمد عبدالمبین، شیخ رحیم، شیخ وحید علی اور شیخ پرویز اللہ، محمد عثمان فیروز اور شیخ ریاض احمد کی ضمانت نامپلی کی NIA عدالت نے مسترد کر دی تھی، جس پر ان تمام نے ہائی کورٹ میں الگ الگ اپیلیں دائر کی تھیں، جنہیں ہائی کورٹ نے ضمانت دے دی۔ واضح ہے کہ حکومت ہند نے 2 سال قبل PFI کو ممنوعہ تنظیم قرار دیتے ہوئے اس پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اسٹیٹ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ SBTET نے تلنگانہ اسٹیٹ پولی ٹیکنک کامن انٹرنس ٹیسٹ TS پالیسیٹ 2024 کی تاریخ پر نظر ثانی کا اعلان کیا ہے۔ SBTET نے کہا ہے کہ لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر پالیسیٹ کی نئی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے۔ مختلف ڈپلومہ کورسوں میں داخلے کے لیے پالیسیٹ 17 مئی کے بجائے 24 مئی کو 11 بجے دن سے 1:30 بجے دن منعقد ہوگا۔ بغیر جرمانے کے درخواستوں کے ادخال کی تاریخ 22 اپریل مقرر کی گئی ہے۔ ریلز کے اس دور میں لوگ ہٹ ہونے کے لیے کسی نہ کسی بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ کبھی کوئی عجیب و غریب حرکتیں کر کے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے تو کبھی کوئی اپنے ہنر سے عوام کا دل چرا لیتا ہے۔ یوں تو انٹرنیٹ پر آئے روز بہت سی ویڈیوز سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن ان میں سے کچھ بہت ہی حیرت انگیز ہوتی ہیں۔ حال ہی میں ایسی ہی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی جس میں ایک ٹیچر کلاس روم کے اندر گجرارے گانے پر زبردست ڈانس کرتی نظر آ رہی۔ ویڈیو میں مزید دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک لڑکا لال دوپٹہ لے کر آتا ہے اور ٹیچر کے سر پر ڈالتا ہے تو ٹیچر اس دوپٹے کے ساتھ خوشی سے ناچنے لگتی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح طالبات بھی استاد کے ساتھ مل کر ڈانس کر رہے ہیں۔ کئی بار ایسی ویڈیوز غلط معلومات کے ساتھ وائرل کر دی جاتی ہیں۔ ہم ایسی ویڈیوز کے ساتھ کیے گئے دعووں کی صداقت کی تصدیق نہیں کرتے۔ یہ ویڈیو کب اور کہاں کی ہے اس بارے میں فی الحال کوئی معلومات نہیں ہے۔ ویڈیو کے مطابق ٹیچر کی سالگرہ مناتے ہوئے طلبہ ڈانس کر کے مزے کر رہے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر کی گئی ہے جسے بہت زیادہ دیکھا جا رہا اور پسند کیا جا رہا۔ اس ویڈیو پر صارفین کئی رد عمل دے رہے۔ پولیس نے اوڈیشہ سے حیدرآباد گانجا منتقل کرنے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ یہ نوجوان، جس کی شناخت راہل کے طور پر کی گئی ہے، ٹرین کے ذریعے حیدرآباد کے لنگم پلی ریلوے اسٹیشن پہنچا۔ اس نے بیگ میں 10 کلو گانجا حیدرآباد منتقل کرنے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے ایک اطلاع پر اس کو حراست میں لے لیا اور اس گانجے کو ضبط کر لیا۔ اس نوجوان کی ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ پولیس نے اس نوجوان کے خلاف معاملہ درج کر کے اس سے پوچھ تاچھ کی تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ کس کی آئمہ پر یہ گانجا منتقل کیا جا رہا تھا۔ تلنگانہ کے ضلع کریم نگر میں 2 RTC بسیں متصادم ہو گئیں۔ یہ حادثہ ضلع کے گنگادھر علاقے میں پیش آیا۔ کریم نگر حضور آباد ڈپو سے تعلق رکھنے والی 2 بسیں چوراہے سے بس اسٹینڈ کی طرف جا رہی تھی کہ تنگ سڑک کی وجہ سے ان بسوں کا تصادم ہو گیا، تاہم دونوں بسوں کی رفتار کے کم ہونے کے سبب اس حادثے میں بسوں میں سوار مسافرین محفوظ رہے۔
اس واقعے کو ناگوار کہا جا سکتا ہے جو ورنگل ضلع کے نیکنڈا منڈل میں پیش آیا۔ سڑک کے کنارے کلفی اور آئس کریم کا سٹال چلانے والے ایک شخص کو مشت زنی کرتے ہوئے دیکھا گیا اور اپنی منی مادہ منویہ کو آئس کریم اور فالودہ کے برتن میں ملاتے ہوئے دیکھا گیا۔ سٹال والے کی شرمناک حرکت کیمرے میں پکڑی گئی اور اس کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا گیا، جسے دیکھنے کے بعد پولیس حرکت میں آ گئی۔ اطلاعات کے مطابق خاطی دکاندار نیکنڈا منڈل کے امبیڈکر سینٹر میں اپنا آئس کریم کا سٹال چلاتا ہے۔ آئس کریم بیچنے والے کی شناخت راجستھان کے کالورام کوربیا کے طور پر ہوئی ہے۔ نیکنڈا پولیس نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ کیا جس میں کہا گیا کہ اس کے خلاف IPC کی دفعہ 294 کے تحت کھلے عام غیر اخلاقی حرکت کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا۔ فوڈ سیفٹی کے عہدیداروں بشمول فوڈ انسپکٹر کرشنا مورتی نے اس کے سٹال کا دورہ کیا اور جانچ کے لیے آئس کریم کے نمونے اکٹھے کر لیے۔ سپریم کورٹ نے جمعرات کو ہندوستان کے چیف الیکشن کمشنر CEC اور 2 دیگر کمشنروں EC کی تقرری سے متعلق ترمیم شدہ ایکٹ 2023 کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ درخواست کو مسترد کرتے ہوئے جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس دیپانکر دتا کی بینچ نے کہا کہ ہم اب قانون کو نہیں روک سکتے، پابندی صرف افراتفری اور غیر یقینی صورتحال پیدا کرے گی۔ تاہم بینچ نے کہا ہے کہ سلیکشن کمیٹی کے ارکان کو سوچ سمجھ کر مزید وقت دیا جا سکتا تھا۔ ریٹائرڈ IAS افسران گیانیش کمار اور سکھبیر سنگھ سدھو کو 14 مارچ کو الیکشن کمشنر مقرر کیا گیا تھا۔ اس سے ٹھیک ایک دن پہلے سپریم کورٹ میں ان سے متعلق کیس کی سماعت ہونی تھی۔ بینچ نے متنبہ کیا کہ اس طرح کی آئینی تقرریوں سے محتاط رہنا چاہیے۔ اجلاس سے قبل اپوزیشن لیڈر کو امیدواروں پر غور کرنے کا کوئی وقت نہیں دیا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ چند گھنٹوں میں 200 ناموں پر غور کیا گیا۔ بینچ نے کہا ہے کہ جب معاملہ زیر سماعت ہے تو حکومت انتخابی میٹنگ کو 1 یا 2 دن کے لیے ملتوی کر سکتی تھی۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا دکھنا چاہیے۔ ہم عوامی نمائندگی ایکٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو میرے مطابق آئین کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ کرکٹ چیمپئنز ٹرافی 2017 کے دوران ہندوستان میں پاکستان کی جیت کا مبینہ طور پر جشن منانے والے 19 مسلمانوں کے خلاف درج کیا گیا مقدمہ جھوٹا نکلا۔ نیوز ویب سائٹ آرٹیکل 14 کے مطابق ملزمین پر لگائے گئے الزام کے 6 سال بعد مدعی اور گواہوں نے کہا ہے کہ پولیس نے زبردستی انہیں جھوٹے بیانات دینے کو کہا تھا۔ اس بیان کے بعد مدھیہ پردیش کی عدالت نے درج کیا گیا مقدمہ من گھڑت قرار دیا۔ اکتوبر 2023 میں رہائی پانے والے ان افراد کا کہنا تھا کہ اس مقدمے نے ان کی زندگیاں تباہ کر دی، انہیں پولیس کی حراست میں مارا پیٹا گیا اور بدسلوکی کی گئی۔ اس جھوٹے واقعے کے بعد صدمے سے دوچار 2 بچوں کے والد 40 سالہ ملزم نے 2019 میں خودکشی بھی کر لی تھی۔ یہ بے قصور افراد مدھیہ پردیش کے گاؤں موہد کے رہائشی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اب اس گاؤں میں لوگ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کرکٹ میچ نہیں دیکھتے کیونکہ وہ اب بھی مسلمانوں کی گرفتاری کے صدمے کا شکار ہے۔ گاؤں کے سربراہ رفیق تڑوی کا کہنا ہے کہ اس واقعے کا اثر اتنا گہرا ہے کہ گاؤں والے نہ تو کرکٹ کھیلتے ہیں اور جب بھی انڈیا پاکستان کا میچ چل رہا ہو کوئی بھی اسے ٹی وی پر لائیو نہیں دیکھتا۔ اگلے مہینے اپریل کی 8 تاریخ کو آسمان پر ایک معجزہ ہونے والا ہے۔ اس دن سال کا پہلا مکمل سورج گرہن ہوگا۔ سورج گرہن عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تاہم اگر چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جائے اور سورج کو مکمل طور پر ایک دائرے میں ڈھانپ لے تو مکمل سورج گرہن ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے سورج کی کرنیں زمین تک نہیں پہنچ سکتی، جس کے باعث بعض علاقوں میں مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ 8 اپریل کو ہونے والے سورج گرہن کی وجہ سے امریکہ کے بیشتر علاقوں میں اندھیرا چھا جائے گا، جس کی وجہ سے سینکڑوں اسکولوں میں پہلے ہی تعطیل کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ لوگ اس مکمل سورج گرہن کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں جو پچھلے سال 14 اکتوبر کو رنگ آف فائر کے بعد آنے والا ہے۔ میکسیکو میں شروع ہونے والا سورج گرہن ٹیکساس، اوکلاہوما، آرکنساس، مسوری، الینوائے، کنیکٹی
ٹینیسی، انڈیانا، اوہائیو، پینسلوانیا، نیو یارک، ورمونٹ، نیو ہیمپشائر اور مین ریاستوں سے ہوتا ہوا کینیڈا پہنچے گا۔ اس کی وجہ سے گرہن کے دوران ان ریاستوں میں مکمل اندھیرا چھا جائے گا۔ اسی طرح ٹینیسی اور مشیگن کے کچھ حصے مکمل سورج گرہن کا مشاہدہ کریں گے۔ یہ گزشتہ 50 سالوں میں سب سے طویل سورج گرہن ہوگا۔ سورج گرہن ہندوستانی وقت کے مطابق رات 9:12 پر شروع ہوگا اور 8 اپریل کی صبح 1:25 پر ختم ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس گرہن کا کل وقت 4 گھنٹے 39 منٹ تک رہے گا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 8 اپریل کو ہونے والا سورج گرہن سال کا طویل ترین سورج گرہن ہوگا۔ 50 سال قبل مکمل سورج گرہن کا شاندار نظارہ دیکھا گیا تھا۔ اب لوگ اس سال اسے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہندوستان میں نہیں دیکھا جائے گا۔ کانگریس نے کہا ہے کہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت اہم اپوزیشن پارٹی کو لوک سبھا انتخابات کے وقت اس کے بینک کھاتوں کو سیل کر کے مالی طور پر معذور کیا جا رہا تاکہ وہ انتخابات میں حصہ نہ لے سکے۔ ایسا کر کے مودی سرکار جمہوریت کو تباہ کرنے کے کام میں مصروف ہے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے، کانگریس پارلیمانی پارٹی کے لیڈر سونیا گاندھی، خزانچی اجے ماکن اور پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی نے کانگریس ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ ایک خصوصی مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ انکم ٹیکس ادا نہ کرنے کے الزام میں پارٹی کے بینک کھاتوں کو سیل کر دیا گیا ہے اور اب پارٹی اپنے اکاؤنٹ میں جمع 285 کروڑ روپے کا استعمال بھی نہیں کر سکتی۔ ایسے حالات میں پارٹی کے لیے انتخابی مہم چلانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ پارٹی کے خلاف یہ کارروائی 5 اور 35 سال پرانے مقدمات میں کی جا رہی ہے۔ انتخابات کے وقت حزب اختلاف کی مرکزی جماعت کو اس طرح مالی طور پر معذور کرنا جمہوریت کے لیے مہلک ہے۔ اور کھڑگے نے کہا ہے کہ جمہوریت کے لیے انتخابات ضروری ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے لیول پلیئنگ فیلڈ ہو۔ یہ نہیں کہ جو اقتدار میں ہے وسائل پر اس کی مونوپولی ہو، ملک کے اداروں پر بلا واسطہ یا بلا واسطہ طور پر ان کا کنٹرول ہو۔ سپریم کورٹ نے جس انتخابی چندہ اسکیم کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا ہے، اس اسکیم کے تحت بی جے پی نے ہزاروں کروڑوں روپے اپنے بینک کھاتوں میں جمع کرائے ہیں۔ قومی راجدھانی دہلی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے، جو جنوری کے بعد ریکارڈ کیا گیا سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے۔ وہیں قومی دارالحکومت میں 14 مارچ کو 31.4 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا تھا، جو اس سیزن میں اب تک کا دوسرا سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے دنوں میں دہلی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 21 مارچ کو کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری اور زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ وہیں نئی دہلی میں مطلع جزوی طور پر آبر آلود رہا۔ جمعہ 22 مارچ کی بات کریں تو کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری اور زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جمعے کو آسمان صاف رہے گا۔ نئی دہلی میں ہفتہ اور اتوار کو مطلع جزوی طور پر آبر آلود رہے گا۔ ہفتہ 23 مارچ کو کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری اور زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ وہیں اتوار 24 مارچ کو کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری اور زیادہ سے زیادہ 33 ڈگری ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے فیکٹ چیک یونٹ کے بارے میں مرکز کے نوٹیفیکیشن ایس سی ہولڈ مرکز کا نوٹیفیکیشن آن فیکٹ چیک یونٹ پر روک لگا دی ہے۔ فرضی خبروں کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے پریس انفارمیشن بیورو کے تحت فیکٹ چیکنگ یونٹ کو مرکز کی طرف سے مطلع کرنے کے ایک دن بعد سپریم کورٹ نے نوٹیفیکیشن کو روک دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے مارچ کو ہائی کورٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن پر روک لگا دی ہے۔ 0.2 نافذ کرنے کے فیصلے کو منسوخ کرتے ہوئے کہا کہ آئی ٹی کے نئے قوانین کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کی سماعت بمبئی ہائی کورٹ میں ہونی ہے، جس میں بنیادی طور پر آزادی اظہار کا مسئلہ اٹھایا گیا۔ عدالت نے کہا ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اس معاملے میں میرٹ پر کچھ بھی کہیں، آپ کا کہنا کیا چاہتے ہیں، اس پر فیصلہ ہائی کورٹ کو کرنا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ تب تک رولز ہولڈ رہیں گے۔ یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ، جسٹس جے پی پاردیوالا اور جسٹس منوج مشرا کی بینچ مرکزی حکومت کے نئے آئی ٹی قوانین کو چیلنج کرنے والی اسٹینڈ اپ کامیڈین کنال کامرا اور ایڈیٹرز گلڈ کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت
اقدامات ہوئی۔ درخواست میں مرکزی حکومت کے ذریعے منظور کردہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ترمیمی قواعد 2023 کے تحت فیکٹ چیک یونٹ بنانے کے مرکزی حکومت کے نوٹیفیکیشن پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ زائرین حرم میں اس مقدس مقام کی تقدس کا خیال نہیں رکھتے، انتظامیہ اس جانب بار بار زائرین کی توجہ مبذول کرواتا ہے۔ ادارے امور حرمین کی جنرل اتھارٹی نے ایک بار پھر عمرہ زائرین سے درخواست کی ہے کہ طواف کعبہ کے دوران آداب کا خیال رکھیں، آواز بلند نہ کریں اور بلا وجہ ازدحام کا باعث نہ بنیں۔ رپورٹ کے مطابق ادارے امور حرمین کی جانب سے جاری ہدایت کے مطابق حوالے سے بتایا گیا ہے کہ زائرین حرم کو چاہیے کہ وہ اس عظیم مقام کی حرمت کے تقاضوں کا خیال کریں اور کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جو یہاں کے احترام و تقدس کے خلاف ہو۔ کعبہ شریف کے طواف کے دوران دوسروں کا بھی خیال رکھیں، سکون اور آرام سے طواف مکمل کرنے کے بعد مطاف سے باہر نکل کر مسجد الحرام میں کسی بھی جگہ نفل نماز ادا کریں۔ مطاف میں بیٹھنے سے گریز کریں، خاص طور پر رمضان المبارک میں جب لاکھوں زائرین اکرام ان دنوں مسجد الحرام میں ہمہ وقت موجود ہوتے ہیں، اور حجر اسود کو بوسہ دینے کے بارے میں ادارے امور حرمین کا کہنا تھا کہ عمرہ زائرین کوشش کریں کہ وہ ایسے وقت میں حجر اسود کو بوسہ دیں جب کعبے میں ازدحام نہ ہو۔ طواف مکمل کرنے کے بعد بلا وجہ مطاف میں نہ ٹھہریں اور مطاف میں موجود اہلکاروں کی ہدایت پر عمل کریں۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।